हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सिचुएशन के बारे में। अभी 4 दिन पहले हमने आपको एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट दी थी अफगानिस्तान के हवाले से, तो उसके बाद से लेकर अब तक इतनी ज़्यादा चीज़ें नई सामने आ गई हैं कि बंदा हैरान हो जाए। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम मैप्स की मदद से देखेंगे कि अफगान तालिबान ने किन नए नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ एरियाज़ के बारे में बताया था, अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सामने आ गई हैं। देखेंगे कि किन किन स्ट्रेटेजिक इलाकों पर उन्होंने ताज़ा कंट्रोल हासिल किया है और रूस और चाइना के लिए क्या पैगाम दिया है उन्होंने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वीडियो का। आज की इस वीडियो में चाइना और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मवाद है और अमेरिका का इस हवाले से क्या काउंटर प्लान है। अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया पर इतनी डिटेल से नहीं मिलती। इस हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है डिफरेंट जरीदों से, चाइनीज़ सोर्सेज़ को भी मैंने पढ़ा है, मैंने अमेरिकन सोर्सेज़ को भी पढ़ा है, यानी मगरबी मीडिया ज़्यादा। इसके अलावा पर्सनली मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है अफ़गानिस्तान के अमूर के हवाले से। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने सुना है बड़ी डिटेल में। तो 2-3 दिन की रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। इसमें बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा कि अफगानिस्तान की जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में शुमाल और जनूब में इम्पॉर्टेंट कामयाबियाँ, और हमने अभी 4 दिन पहले उस वीडियो में डिस्कस किया था कि अफगान तालिबान ने 200 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्ज़ा हासिल कर लिया है, यानी तकरीबन ऑफिशियली 50% से ज़ायद अफगानिस्तान पर। अब जो तालिबान का ताज़ा क्लेम सामने आया उसमें उनके मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्ज़ा हासिल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको मगरबी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में कई स्ट्रेटेजिक गेंस हासिल कर लिए हैं इन्होंने, और अगर कुछ बड़े शहरों की बात की जाए जो इनके कैपिटल्स हैं, वो चंद अब रह गए हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, यानी अशरफ गनी की हुकूमत के कंट्रोल में हैं। वो बाकी सारी लैंड, अहम शाहराएं, जो बॉर्डर एरियाज़ है जिनको अभी हम मैप्स के साथ बताएंगे, वो अब तालिबान ने उन पर कब्जा कर लिया है। बाइडन अफगानिस्तान के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की है, और उन्होंने कहा कि तालिबान कभी भी काबुल पर काबिज नहीं हो सकते। ये इन्होंने क्यों कहा है, इनके पास क्या मतलब, ये कॉन्फिडेंस क्या है, ये हम ज़रा आगे जाकर देखेंगे इसकी एक पॉसिबिलिटी कि अमेरिका क्या प्लान बना रहा है फ्यूचर का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है बदख्शान प्रोविंस, जो कि हिस्टोरिकली कभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं था, वो तालिबान ने हासिल कर लिया है। इवन 96 में जब इनकी हुकूमत थी तब भी ये इनके पास नहीं था, तब ये नॉर्दर्न अलायंस के पास था, जो अफगान तालिबान का एक मुखालिफ ग्रुप था जो अब काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। बदख्शान प्रोविंस का जो बॉर्डर है, हमने इस वीडियो में बताया था कि वो 3 मुल्कों से लगता है, चाइना, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, और वखान कॉरिडोर भी इसी सूबे का हिस्सा है। वखान कॉरिडोर ही बेसिकली अफगानिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है, और चाइना के शिंगयांग का जो सूबा है जहाँ पर चाइना के थोड़े बहुत मसले हैं वीगर कम्यूनिटी से। और बदख्शान में तालिबान की कार्रवाइयों के दौरान हमने देखा कि कई अफगान फौजी बॉर्डर क्रॉस करके ताजिकिस्तान पहुँच गए। इसके अलावा हमने साउथ का डिस्कस किया था कि कंदहार सिटी से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर एक पंजवाई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। और अब जो ताज़ा खबरें हैं वो ये है कि तालिबान कंदहार शहर में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर बैटल जारी है डिफरेंट इलाकों में। कंदहार सिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है जिसको तालिबान हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल ये अशरफ गनी का जो सेटअप है वो उसके अंडर है, लेकिन काफ़ी इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है बाज़ारों में डिफरेंट लोकेशंस पर। और एक ताज़ा खबर यह आई है कि भारत ने भी अपनी यहाँ पर जो सफारत खाना है कंदहार में उसको बंद कर दिया है। कंदहार में भारत का जो सफारत खाना है वो बड़ा मशहूर है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो अभी जैसे ही तालिबान इस शहर में एंटर हुए हैं, भारत ने इस पूरी अपनी जो कॉन्सुलेट है इसको बंद कर दिया है और पूरे स्टाफ को वापस बुला लिया है। तो ये तो हमने समझ लिया कि अफगानिस्तान के नॉर्थ और साउथ में इंपॉर्टेंट कामयाबियां तालिबान की। अब हम आते हैं ज़रा इस कंट्री की वेस्ट साइड पे, वेस्टर्न साइड पर जो इनका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। हेरात इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। यहाँ पर तालिबान ने बहुत कमाल की कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ पर तकरीबन 6 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स पर इन्होंने बग़ैर फाइट, बग़ैर किसी लड़ाई के कब्ज़ा हासिल कर लिया है।
اور ہو یہی رہا ہے بہت سی جگہوں پر کہ طالبان کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ابھی صرف قندھار شہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ لڑائی جاری ہے, لیکن ہرات میں ان کو کسی قسم کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اسی طرح بدخشان پروونس میں بھی ان کو ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہرات میں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ان کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کا, اس چیک پوسٹ پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. ہرات پروونس میں 2 کی بارڈر کراسنگز پر طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے. ایک اسلام قلعہ جو ایران بارڈر پر ہے, اور ترغندی جو ترکمانستان کے ساتھ لگتا ہے. ہرات جو صوبہ ہے افغانستان کا وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے, اس لیے یہاں پر زیادہ تر دری بولی جاتی ہے. یہ افغانستان کی فارسی ہے بیسیکلی. یہ تصویر دیکھیں, یہ بڑی تاریخی پکچر ہے. ہرات میں اسلام قلعہ بارڈر پر قبضے کے بعد کی یہ تصویر ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارڈر کے ایک سائڈ پر ایران کا جو بارڈر سیکیورٹی کا جوان ہے وہ کھڑا ہے, اور دوسری طرف طالبان کا جو جوان ہے بارڈر کا وہ کھڑا ہے. اور اس علاقے میں بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ جو افغان فوجی ہیں وہ بھاگ کر ایران کی سرحد کے اندر گئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے آبویسلی. اب اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی بارڈر کراسنگز ہیں ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ افغانستان کی جو سرحد لگتی ہے وہاں پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مطلب آپ دیکھیں چائنا اور تاجکستان بارڈر کے ساتھ, اور اب جو نئی خبر آئی ہے اس میں ایران اور ترکمانستان بھی شامل ہو گئے ہیں. تو کل ملا کے اگر بات کریں تو جو بارڈر ایریاز ہیں جو ان کے 5 ملکوں سے لگتے ہیں ان ایریاز پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا, جیسے کہ تاجکستان, چائنا, پاکستان, ایران اور ترکمانستان. افغانستان کا بارڈر تقریباً 6 ممالک کے ساتھ لگتا ہے, اور 5 ملکوں کی جو کی بارڈر کراسنگز ہیں ان پر طالبان اب پہنچ چکے ہیں. ابھی پاکستان کی جو تورخم اور چمن بارڈر ہے اس پر تو ابھی انہوں نے کنٹرول حاصل نہیں کیا, لیکن قندھار کے بعد بہت زیادہ چانسز آ جائیں گے کہ جو چمن بارڈر ہے جو ہمارا کوئٹہ کی طرف یہ جو بولان کے رستے سے آتا ہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ طالبان کا کنٹرول ہو جائے. لیکن ایک بہت بڑی سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کی, اور اس میں یہ 2 کی چیک پوسٹ ہیں جو فی الحال افغان جو گورنمنٹ ہے وہی کنٹرول کر رہی ہے. لیکن وکھان کوریڈور والی سائڈ سے جو ہمارا چترال کا ایریا لگتا ہے اور گلگت بلتستان کا تھوڑا سا ریجن, وہ انہوں نے وہاں تک طالبان پہنچ گئے ہیں, اور وہی جگہ چائنا کا جو شینگیانگ کا صوبہ ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے افغانستان کو. AFP نیوز ایجنسی کے مطابق یہ 9 جولائی کا میپ ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلر ہے یہ طالبان کنٹرول یہ کتنے زیادہ ایریاز پر اب ہو چکا ہے, اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 85% حصے پر قابض ہو چکے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف یہ سینٹرل گورنمنٹ اور کابل یہ رہ گیا ہے جو ابھی تک افغان گورنمنٹ کے پاس ہے, اور یہ میپ ویسٹرن اینالسٹ کے حساب سے جاری کیا گیا ہے. اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے کی بارڈر ایریاز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو اس کے بعد آبویسلی رشیا, چائنا اور ایران کو تھوڑی سی فکر لائق ہو گئی ہے. آبویسلی یہ سارے امپورٹنٹ ریجنل پاورز ہیں, یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کی جو بھی سچویشن ہے وہ ان کے خلاف یوز ہو. تو ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ان امپورٹنٹ کامیابیوں کے بعد نہ صرف یہ کامیابیاں حاصل کر کے وہ بیٹھے رہے بلکہ ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی, اور ان کا 3 رکنی وفد رشیا اور ایران کا انہوں نے وزٹ کیا. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں طالبان کی اسٹریٹجی, اور انہوں نے رشیا کو یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف یوز نہیں ہوگی, آپ فکر نہ کریں. بیسیکلی انہوں نے رشیا کو کہا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم ہیں. اب آبویسلی رشیا کو تو اس کی فکر ہوگی, یہ ترکمانستان اور تاجکستان کی جو کی بارڈر پوسٹ ہیں یہاں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے, یہ کبھی رشیا کا پارٹ ہوا کرتی تھی, یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں. تو رشیا ابھی بھی ان کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے, رشیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کنٹریز پر. تو رشیا ان کو ایک مطلب یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہاں پر انریسٹ ہوگا تو وہ رشیا تک بھی جا سکتا ہے, اس لیے رشیا بڑے طریقے سے مینیج کرتا ہے ان کنٹریز کو, اس لیے وہ اپنا تھوڑا بہت انفلوئنس رکھتا ہے یہاں پر, اور اسی وجہ سے افغانستان پر رشیا کی بڑی گہری نظر ہے. تو طالبان نے رشیا اور ایران دونوں کو یقین دہانی کرائی ہے, ان کے ملکوں میں جا کر ان سے بات چیت کی ہے کہ ہم نے آپ کے علاقے کے قریب جو بارڈر ایریاز پر کنٹرول حاصل کیا, آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے پیس کے لیے. تو اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی جانب
چائنا کے کنسرنز کے حوالے سے اور انہوں نے کیا پیغام دیا چائنا کو افغان لیڈرشپ نے, یہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے. اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے 4 دن پہلے, اس کا جو آخری پارٹ تھا نا, اس میں ہم نے زیادہ یہی ڈسکس کیا تھا چائنا کا رول فیوچر میں افغانستان میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ چائنا BRI کے تحت افغانستان کی انٹیگریشن چاہتا ہے, BRI کے اندر, اور افغانستان میں اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے, اگر وہاں پر سٹیبلٹی آتی ہے, تو BRI کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے, پاکستان کے جو کانٹیکٹس ہیں افغانستان میں ان کو یوز کر رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنی انویسٹمنٹس کو سیکیور کر سکے. افغانستان کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ شارٹیسٹ روٹس پرووائڈ کرتی ہے چائنا کو, اس کے علاوہ جو ریجن میں چائنا کی انویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی سیکیور کرتی ہے, جیسے کہ پاکستان میں ہے, ایران میں انویسٹمنٹس ہیں. تو اگر افغانستان میں بہت بری صورتحال ہوگی تو امن و امان کی صورتحال نیبرنگ کنٹریز میں بھی خراب ہوتی ہے. اس لیے چائنا کو بہت زیادہ فکر لاحق ہے کہ کس طرح افغانستان کے حالات بہتر ہوں. اور اب ایک ہی پاور نظر آ رہی ہے اور وہ ہے طالبان, جو کسی قسم کی بھی کوئی گارنٹی یا کوئی سیکیورٹی دے سکتے ہیں. ابھی بدخشان پروونس میں وکھان کوریڈور میں جو طالبان انٹر ہوئے ہیں, جو چائنا کے صوبے شینگیانگ کو بھی ٹچ کرتا ہے, چائنا کو تھوڑی سی فکر مندی یہاں پر ہوئی ہے. یہی وہ چائنا کا صوبہ ہے, شینگیانگ کا صوبہ, جہاں پر اس کے کچھ پرابلمز ہیں سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کے ساتھ. ہسٹوریکلی مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ جو ہم ویگرز کی بات سنتے ہیں کہ چائنا ان پر ظلم کرتا ہے یا وہ کرتا ہے, یہ 90s سے پرابلم چلا آ رہا ہے چائنا کا. یہاں پر بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے جن کو چائنا نے وہاں پر ان کو کافی حد تک دبایا ہے. اور اب چائنا کہتا ہے کہ ہم نے جو برے حالات تھے ان کو مطلب ان پر قابو پا لیا اپنے اس صوبے میں, اور اب ہم ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں, اب ہم بحالی کا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان نارتھ وزیرستان کے حوالے سے یا ساؤتھ وزیرستان کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ایک دور میں اس علاقے میں جو ملیٹنسی تھی, جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں, ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب ہم بحالی کا کام کر رہے ہیں, ترقی کا کام کر رہے ہیں. چائنا کا بھی یہی کہنا ہے اپنے اس صوبے کے حوالے سے. ہسٹوریکلی چائنا کے شینگیانگ صوبے کے کچھ ایلیمنٹس اسی روٹ کے تھرو, یہ بڑی ٹف ٹیرین ہے یہ وکھان کوریڈور کی, اور یہاں پر پراپر سڑکیں وغیرہ نہیں ہیں, تو اس وولیٹائل روٹ کے تھرو, اس ٹف ٹیرین کے تھرو ہی وہ افغانستان میں انٹر ہوئے ہیں, اور یہاں سے انہوں نے کئی ملیٹنٹ گروپس کو جوائن کیا ہوا ہے, داعش وغیرہ کو, اور یہ سیریا وغیرہ بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی فکر مندی ہے چائنا کو کہ اب یہ دوبارہ یہ سچویشن کریٹ نہ ہو جائے طالبان کی وجہ سے, کیونکہ مغربی میڈیا تو طالبان کو آبویسلی ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر ہی بتاتا ہے. یہ دوغلی پالیسی ہے بیسیکلی ویسٹ کی. ایک طرف تو جب ان کے سامنے یہ میٹنگ کرتے ہیں طالبان وغیرہ سے, تو کہتے ہیں ہم آپ کو انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کروائیں گے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میڈیا کے تھرو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ ملیٹنٹس ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں بیسیکلی طالبان. تو چائنا کے شینگیانگ میں جو کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے, ان میں سے ایک گروپ تھا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا ترکستان اسلامک پارٹی. ان کے کچھ فائٹرز کا بدخشان پروونس میں ہونے کا خطرہ ہے, اور چائنا اسی حوالے سے کافی زیادہ الرٹ ہے, کیونکہ چائنا نے کافی کوششوں کے بعد وہاں پر امن قائم کیا ہے. چائنا نہیں چاہتا کہ اب کی جو افغانستان کی بدلتی ہوئی سچویشن ہے, اس کی وجہ سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا کوئی ایک بار پھر آمد و رفت شروع ہو جائے اسی روٹ کے تھرو. اب یہ جو گروپ ہے اس کو گلوبلی دہشت گرد تصور کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے کیا کیا ہے کہ یہ جو اینٹی چائنا ایک ملیٹنٹ گروپ تھا شینگیانگ ریجن کا, یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان اور یہ سیریا وغیرہ میں انہوں نے کچھ کارروائیوں میں حصہ لیا, اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دی ہے. مطلب ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ جو ہمارے دہشت گرد گروپ کی لسٹ ہے اس میں سے یہ خارج ہیں, مطلب ہم ان کو دہشت گرد نہیں مانتے. تو اس کی وجہ سے چائنا کو بہت زیادہ غصہ چڑھا امریکہ پر, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی انہی کوششوں کا حصہ تھا جس میں وہ چائنا پر الزام لگاتا ہے کہ یہ ویگر کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. مغربی میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کس طرح چائنا کے خلاف یہ باتیں لکھتے ہیں کہ جی وہاں پر تو قیامت برپا ہوئی ہے مسلمانوں پر, بہت بری سچویشن ہے. امریکہ نے کافی عرصے تک پاکستان کے جو خلاف گروپ کام کر رہا ہے BLA, اس کو بھی دہشت گردی کی لسٹ میں نہیں ڈالا تھا. یہ عمران خان کا جب وزٹ ہوا تھا 2019 میں, اس سے پہلے امریکہ نے کیا تھا, کیونکہ اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی افغانستان میں, انہوں نے ہماری مرضی کے حساب سے BLA کو ڈال دیا.
لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ چائنا کا جو دشمن گروپ تھا انہوں نے اس کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیا، جبکہ UN کے مطابق وہ دہشت گرد گروپ ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں کہ شاید ہی آپ کو پاکستانی میڈیا پر ملی ہوں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں، لیکن پھر اس قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ جو نکال کے لانی پڑتی ہے وہ پھر آپ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ وہ خود میرے لیے بھی بہت نئی چیزیں ہوتی ہیں جو 2-3 دن لگتے ہیں نا اسٹڈی میں اور ریسرچ میں۔ دوسروں کی طرح میں بھی ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں، 50,000 60,000 ویوز میں بڑا اچھا پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی اگر بول دوں پھر اس میں یہی ہوتا ہے، پھر آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح کی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہوتی، پھر آپ کو تھمبنیل اور ٹائٹل سے گزارا کرنا پڑتا ہے، جو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہیں اور جرنلزم بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو چائنا کے کنسرنز ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، اور امریکہ کی چائنا کے خلاف کیمپین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ طالبان کے جو سپوکس پرسن ہے سہیل شاہین، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو سامنے آیا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے کافی کھول کر بات چیت کی ہے، اور انہوں نے کلیئر پیغام دے دیے سارے ریجنل کنٹریز کو کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ نیبرز کے خلاف ہم یوز نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے افغان پیس ڈیل کا، جس میں یہ مینشن تھا، یہ چیز مینشن تھی کہ نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے خلاف بھی افغانستان کی زمین یوز نہیں ہونے دی جائے گی۔ داعش اور دوسرے جو القاعدہ وغیرہ کے گروپس ہیں، دہشت گرد گروپس ہیں، ان پر ہم قابو پائیں گے اور ان کو منظم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس حوالے سے طالبان کے ترجمان نے کلیئرلی چائنا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم ان کو منظم نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو بھی یقین دہانی کرا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے کئی بار وہاں پر وزٹس ہوئے ہیں افغان پیس ڈیل کے حوالے سے، اور ہم چائنیز کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی بحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان چائنا کو ایک دوست کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیجنگ میں جو حکومت ہے وہ جلد سے جلد افغانستان میں ترقیاتی کام شروع کرے، اور ہم ان کو گارنٹی دیں گے، چائنیز انویسٹرز کو ہم ان کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے۔ اور ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جو مظالم ہیں ان پر سب پر ہماری گہری نظر ہے، اور اس حوالے سے ہم فکر مند ہیں۔ انہوں نے بات کی فلسطین کے مسلمانوں کی، میانمار کے مسلمانوں کی۔ چائنا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہیں، لیکن آبویسلی ہم چائنا سے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ہم کسی بھی ملک کے جو انٹرنل افیئرز ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ریجنل دوست ہیں، ان میں ہم کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہ چائنا کو انہوں نے کلیئر ایک میسیجنگ دے دی ہے کہ آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہم آپ کے جو مخالف گروپس ہیں ان کو منظم بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل ہوئی اس حوالے سے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے یہ شینگیانگ کے ریجن میں، چائنا کوئی ظلم کر رہا ہے، تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان سے، لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ یہ طالبان کی طرف سے ایک کلیئر پیغام گیا ہے چائنیز کو کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں ترقیاتی کام کریں، ہم اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری ویڈیو کا جو لاسٹ پارٹ تھا، لاسٹ ویڈیو کا، اس کے اینڈ پہ ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا چائنیز رول، چائنیز پاسبل رول، اور یہ جو آرٹیکلز ہیں چائنا اور طالبان کے درمیان جو تازہ جو انگیجمنٹ سامنے آئے، یہ سارے آرٹیکل اس ویڈیو کے بعد آئے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ میرا اپنا ایک انالیسس تھا کہ چائنا اپنا ایک رول ادا کرے گا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان نے کلیئرلی چائنیز کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ آئیں۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن بنتی ہے افغانستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی۔ چائنا کی جو BRI کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بھی سموتھ ہو جاتی ہے، اور افغانستان کی جو ریکنسٹرکشن ہے جو اس وقت ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اس بحالی میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے چائنا، اور اس میں آبویسلی پاکستان کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پاکستان کے جو کنیکشنز ہیں افغانستان میں، پاکستان نے کافی زیادہ مدد کی ہے کہ چائنیز کو وہ ان سے انگیج کروائے۔ تو الحمدللہ اس ویڈیو میں جو میرا انالیسس تھا چائنا کے افغانستان کے فیوچر رول کے بارے میں، وہ اب کافی حد تک اس کی تصدیق کر دی ہے خود چائنا نے بھی اور افغان طالبان نے۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے جس میں افغان طالبان نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا ہے چائنیز کو۔ آبویسلی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی پاورفل گروپ ہوتا ہے آپ کو اسی سے نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ امریکہ بہادر نے کس سے نیگوسیشن کی؟ طالبان سے۔ اگر وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کسی لوکل بندے سے تو نہیں کریں گے نا، وہ اسی سے بات کریں گے جن کے پاس وہاں پر پاور ہے، جو کنٹرول ہے۔
तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तेज़ी से बदलती हुई सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए इत्मीनान बख्श है। और तालिबान का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हैरान कुन है कि एक तो वो तेज़ी से उन्होंने फतुहात हासिल किए हैं, कितने ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल हासिल किया है, और उसको वो फिर डिप्लोमेटिक सक्सेस में भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो विजिट्स कर रहे हैं चाइना का, वो विजिट कर रहे हैं ईरान का और रशिया का, और वो चाइनीज़ को एश्योरिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उन मुल्कों से उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है जिन बॉर्डर एरियाज के करीब वो पहुंचे हैं। इससे मेरा अपना एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और चाइना का जो कनेक्टिविटी का एक गोल है और उसमें अफगानिस्तान को शामिल करने का जो प्लान है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से ये अमेरिका बादर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से ये 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे। 20 साल तक, जब 2010 में ओबामा साहब सोच रहे थे कि यहाँ से फौजें निकाल लें, लेकिन उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे उनका कुछ और प्लान था। वो चाइना को रोकना चाहते थे इस रीजन में, और 10 साल तक उन्होंने रोक कर रखा भी। और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी फोर्सेस का इनखलाब भी अभी दरमियान में है, और बातें शुरू हो गई हैं कि जी चाइना यहाँ पर आए और अपना किरदार अदा करे। और लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि चाइना ने पूरा इन मुल्कों का हशर होते हुए देखा, ये सुपर पावर्स का, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। चाइना यहाँ पर अपनी कब्र नहीं बनाना चाहता, इसलिए चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के साथ आएगा, चाइना यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्लान लेकर आएगा, और उसमें पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और अगर ये सारी चीज़ें, ये प्लान बड़ा सही स्मूथली चल जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पूरे रीजन को। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऑफर की थी कि काबुल पेशावर एक रोड बनाई जाए, यानी कि सी पैक की एक्सटेंशन। पाकिस्तान की जो पोर्ट है वो भी अफगानिस्तान के लिए खुली है। इसके अलावा पाकिस्तान जो ज़मीनी रास्ता है उसमें भी अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी में मदद कर रहा है। तो बाइडन की बात करें, बाइडन के अप्रोच की बात करें, तो हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये अपने मिलिट्री जर्नलों के खिलाफ गए थे। बाइडन इतना ज़्यादा अफगानिस्तान पर फोकस नहीं करना चाहते, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या चाइना पर। लेकिन इनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो पेंटागन में बैठी लॉबी है, जो इनकी मिलिट्री है बेसिकली, वो अभी अपना असर और रसूख इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए 10 साल तक इन्होंने ज़बरदस्ती फौजों को वहां पर रखा बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के। तो अब ये जो हम बात करें, ये सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म बेसिस के हवाले से जो अमेरिका सोच रहा है कि यहाँ पर हम कायम करेंगे इस रीजन में, इंडियन एनालिस्ट MK भद्रा कुमार के मुताबिक अब ये एक नई राह हमवार करने जा रहे हैं अमेरिकन। ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर खेलना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अपने इनके जो प्लेयर्स होंगे उनके खिलाफ, इनके जो मुखालिफ प्लेयर्स हैं जैसे कि तालिबान, और फ्यूचर में पॉसिबली ये चाइना वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं इस हाइब्रिड वॉर के थ्रू। और इसलिए इस वक्त ये जो मगरबी मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं वहाँ पर कोई तबाही फैली हुई है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है, बहुत ज़्यादा इशू हो गए हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अफ़गान एक्सपर्ट्स को सुने, जो अफ़गानिस्तान में बैठे जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लड़ाई है वो जो कब्ज़ा कर रहे हैं तालिबान, वो बगैर लड़ाई के कर रहे हैं। तो लड़ाई तो इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। हेरात में अभी 6 डिस्ट्रिक्ट्स पर बगैर फाइट के उन्होंने कब्जा हासिल किया, इसी तरह बदख्शान प्रोविंस में भी। तो खून रेजी इतनी ज़्यादा हो नहीं रही जितना अमेरिका बादर बता रहा है दुनिया को। और वो क्यों बता रहा है, वो एक राह हमवार कर रहे हैं, वो एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस का थोड़ा बहुत बहाना रहे। एक जो काउंटर टेररिज्म की जो बेसिस हैं उसका बहाना, और दूसरा ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये अफगानिस्तान में कुछ अपना नेगेटिव किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्ट फौज अपनी नहीं भेजेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इनके जो टैक्टिक्स हैं वो इनको भरपूर इनको खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन MK भद्रा कुमार के मुताबिक इनका जो प्लान है उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। इनका ये प्लान है कि जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं, जो वॉर लॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में, जो पावरफुल कुछ ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करे, एक प्रॉक्सी वॉर लड़े अफगानिस्तान में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप अफगानिस्तान की इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। तालिबान का ये जो बयान सामने आया है चाइनीज़ के लिए कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे, क्या तालिबान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो फ्रेंडली कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें? और अमेरिका जो एक नया प्लान बना रहा है अफगानिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर का, क्या वो अफगानिस्तान में तालिबान के इन प्लान्स को नाकाम कर देगा या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।